اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 196 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ۔ اے نبی، آپ کو دھوکے میں یہ چیز نہ ڈال دے کہ کافر لوگ، مشرک لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ شہروں میں چل پھر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ شہروں میں چلنا پھرنا، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی شہروں میں چلنے سے اشارہ اس جانب ہے کہ ان کے پاس تجارتی وسائل ہیں، کاروبار ہیں اور خوشحال زندگی ہے، دنیا کی سہولتیں ہیں، بڑے اعلیٰ پیمانے پر تجارتی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ یا پھر کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر تجارت کے غرض سے، کاروبار کے غرض سے جانا، یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب جانا تجارت کے غرض سے، تجارتی سفر کے غرض سے، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ اللہ کا نافرمان، وہ اللہ کو غضب دلانے والا، پھر بھی ان کے پاس اتنی علائشیں، اتنی راحتیں، اتنی سکون بھری زندگی دنیا میں، آخر اہل ایمان کے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ، کافروں کی راحت کو دیکھ کر کے، ان کے سکون کو دیکھ کر کے، ان کی دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے آپ کو یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیاوی سہولتیں، یہ آرائشیں، یہ آسانیاں، یہ دنیاوی وسائل، یہ دولت، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین خود اعلان کر رہا ہے متاع قلیل، چاہے ان کے پاس کتنی سہولتیں ہوں، کتنی آسائشیں ہوں، کتنی آرائشیں ہوں، کتنی راحتیں ہوں، کتنی دولتوں کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہوں، لیکن متاع قلیل، یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ متاع قلیل ہے، یہ مختصر سا سامان ہے، یہ تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے چمک دمک ہے۔ ثم مأواہ جہنم، پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور جہنم کتنی بدترین جگہ ہے۔ یہ نبی، یہ دولت فانی ہے، آپ کو معلوم ہے، اہل دنیا کو معلوم ہے، لیکن ان دولتوں کے فنا ہونے سے پہلے یہ دنیا کی راحتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن ان چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے وہ آدمی جس نے دولت کما کر کے جمع کیا ہے، وہ آدمی پہلے ختم ہو جائے گا۔ وہ آدمی جو دنیا کی راحتوں سے، سہولیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سہولتوں کے ختم ہونے سے پہلے یہ آدمی خود ختم ہو جائے گا۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ کی نظر آخرت اور انجام پر ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت خراب نہ ہونے پائے، ہماری آخرت بگڑنے نہ پائے، ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ اصل کامیابی ہمیں ملنی چاہیے۔ بھلے دنیا ہماری کیسی بھی ہو لیکن آخرت ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ ایسی سوچ، ایسے فکر آپ کیجئے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، لیکن نبی کے بعد پورے امت مسلمہ، پوری انسانیت اس کے مخاطب ہے کہ مالدار لوگوں کی دولت کو دیکھ کر کے آپ کو ان کی طرح پاگل نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ کو آخرت کی کامیابی پر نظر رکھنا ہے کہ ہم کو آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو سورۃ الکہف کے آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہم نے بنایا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ پیڑ پودے کی شکل میں ہو، پھول اور جھاڑیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ درندوں اور
चौपाए जानवरों की शक्ल में हो, चाहे खूबसूरत परिंदों और चरिंदों की शक्ल में क्यों ना हो, सब के सब क्या है? ज़ीनत अल्लाह, ये दुनिया की आसाइश है, ये दुनिया की ज़ीनत है। वो चाहे जमीन के खजाने क्यों ना हो, सोने और चांदी के खजाने क्यों ना हो, जमीन के नीचे छुपे हुए दफीने क्यों ना हो, ये सब के सब दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, दुनिया की चमक दमक है। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने खूबसूरत दुनिया बनाया है और इस दुनिया में इंसान को पैदा किया है और इंसान के जी लगाने के लिए, इंसान के आजमाइश के लिए हमने हर तरह की चीजों को सजाया दुनिया के अंदर। पेड़ है, पौधे हैं, फूल हैं, हर तरह की दौलत है, माल है, आराम है, सुकून है, राहत है, हर तरह की चीजों से हमने दुनिया को खूबसूरत बना दिया। अब दुनिया हरी भरी है, दुनिया खूबसूरत है, दुनिया अपनी तरफ लुभाने वाली है और हम इंसान को इस बीच में छोड़ करके हम देखना चाहते हैं। लिनब्लुवहुम, हम इंसान को आजमाना चाहते हैं, इनका इम्तिहान लेना चाहते हैं, इनको जांचना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इन खूबसूरत चीजों की तरफ माइल लगाता है या हमें याद रखता है। ये चंद साला जिंदगी जिसको हमने इंसान के लिए संवारा है, जहां पर वो जिंदगी गुजारेगा, उनको खूबसूरत बनाया है, उनको जी लगाने की चीजें अदा की है, हम उनको आजमा रहे हैं। देखते हैं मेरे बंदों के सामने इम्तिहान है, आया वो इन चंद साला जिंदगी के पीछे क्या असल जिंदगी को भुलाता है या हमेशा आखिरत की कामयाबी के लिए इन दिल लुभाने वाली चीजों से बचते रहता है। हम तो इंसान को देखना चाहते हैं। अय्युहुम अहसनु अमला, कि इंसान के सामने दुनिया के सारे वसाइल मौजूद हैं, दुनिया की तरफ खींचने वाली चीजें भी मौजूद हैं, दुनिया की तरफ झुकाने वाली चीजें भी मौजूद हैं। अब हमें ये देखना है अय्युहुम अहसनु अमला, हर हाल में अल्लाह को राज़ी कौन करता है, हर हाल में अल्लाह को खुश कौन करता है, अल्लाह को राज़ी करके अपना असल जिंदगी को कौन कामयाब बना पाता है। ये अल्लाह कह रहा है लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हम इंसान को देखना चाहते हैं, हम उनको जांचना चाहते हैं कि इनमें कामयाब कौन निकलता है। अल्लाह ताला सूरह तोहा की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वला तमुद्दन्नका वला तमुद्दन्न ऐनैका, ये नबी आप उन लोगों की तरफ अपना नजर न दौड़ाएं, बोलो वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया, जिन लोगों को हमने इस दुनिया के अंदर क्या दिया है, दुनियावी जिंदगी में गुलाब दिया है, दुनियावी जिंदगी के ज़ीनत दिया है, दुनियावी जिंदगी की सहूलतें दी हैं, दुनियावी जिंदगी की आराइशें दी हैं, दुनियावी जिंदगी की राहतें दी हैं, दुनियावी जिंदगी के जो है वसाइल अता किया है। आप उन लोगों की तरफ नजर ना दौड़ाए, उन लोगों की तरफ निगाह आप ना उठाए, ताकि हम क्या करें, लिनफ्तिनहुम फीह, हमने दुनिया में इंसानों को ये आराम की चीजें, ये राहत की चीजें, ये वसाइल इसलिए दिया है लिनफ्तिनहुम फीह, ताकि हम उनको दौलत देकर के आजमाएं। अल्लाह देखना चाहता है कि अल्लाह अपनी नियामतों से मालामाल कर रहा है, आया हम उन नियामतों को पा करके अल्लाह को राजी करने के लिए इबादतें करते हैं नहीं। अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज करके अल्लाह देखना चाहता है, मैंने अपने बंदों को भरपूर ताकत दिया है, ये जो चाहे काम कर सकता है। आया इन ताकतों को पा करके ये गुरूर करता है, घमंड करता है, मेरी इबादत से रुख फेर लेता है, या इन ताकतों को मेरी इबादत में लगाता है, मेरी रिज़ा और खुशी के कामों में लगाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आज़मा रहा है लिनफ्तिनहुम फीह, ताकि हमको आज़माए इन चीज़ों को देकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा,
वरिज़्क़ु रब्बिका और तेरे परवरदिगार का दिया हुआ सामान, तेरे रब की दी हुई चीजें, तेरे रब की दी हुई रोजियां खैरुन क्या है, इन चीजों से बेहतर है। दुनिया में आप देख रहे हैं एक बंदे के पास बहुत ज्यादा दौलत है, मालों का ज़कात नहीं निकालता है, अपने मालों के जरिए से गुरबा का हुकूक अदा नहीं करते हैं, अपने मालों के जरिए से दीनी खिदमत नहीं अदा करते हैं, फिर भी उनके पास माल है। तो आप उनकी दौलत को देख करके आप धोखे में ना पड़ जाएं, आप उनके रास्ते को इख्तियार ना कर लें। अल्लाह कहता है वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, ये जो चीजें हैं ये दुनियावी चीजें हैं, लेकिन आखिरत में जो आपको कामयाबी मिलने वाली है, वरिज़्क़ु रब्बिका आपके रब की दी हुई चीजें इन चीजों से बेहतर है, वह अबक़ा और बाकी रहने वाली भी है। क्या पता चला? ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वो इंसान भी खत्म हो जाएगा, लेकिन रब जो आखिरत में अता करेगा नियामतें, वो नियामतें कभी खत्म नहीं होंगी, वो इंसान कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा अल्लाह की नियामतों से लुत्फ अंदोज होता रहेगा, फायदा उठाता रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि अल्लाह ने आपको सहूलतें दी हैं, अल्लाह ने आपको जो है राहत की चीजें दी हैं। क्या इस एहसान का बदला एहसान नहीं है कि अल्लाह ने आपके साथ एहसान किया है तो उसके बदले में आप भी किसी के साथ भलाई करो? क्या इस एहसान का बदला एहसान नहीं है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में दौलत दिया है, आप उसके बदले में अल्लाह को इबादत करके राजी कर लो, आप उसके बदले में ज़कात निकाल करके अल्लाह को खुश कर लो, आप उसके बदले में दीन खिदमत करके अल्लाह को राजी कर लो, आप उसके बदले में लोगों की भलाइयाँ करके जन्नत में अपना मकाम बना लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। पता क्या चला? ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया में रहने वाले इंसान सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरत में जिसको कामयाबी मिलेगी, जो अल्लाह की नियामतें मिलेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। वहाँ पर इंसान हमेशा रहेगा, वो नियामतें हमेशा इंसान के लिए रहेंगी। यही वजह है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, बुखारी की रिवायत है, कहते थे खुज़ मिन सिहतिका लिमर्ज़िका, कि इंसानों, साथियों, मेरे दोस्तों, खुज़ मिन सिहतिका, जब तुम तंदुरुस्त रहा करो, जब तुम में ताकत मौजूद हो, जब तुम हट्टा कट्टा मौजूद हो, तुम बीमारी की तैयारी कर लेना। हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो तुम इबादत अल्लाह की करना चाहो लेकिन इबादत कर ना सको। हो सकता है कि तुम बिस्तर में पड़ जाओ, कोई आफत आ जाए और तुम मस्जिद जाना चाहो, इबादत करना चाहो, तुम्हारी ख्वाहिश तो हो लेकिन उठने की ताकत तुझ में ना हो। हो सकता है कि तुम कुरान की तिलावत करना चाहो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई अच्छा काम करना चाहो, लेकिन इतना मजबूर हो कि तुम बीमार की वजह से उसको कर ना सको। तो जब तुम तंदुरुस्त रहो, जब तुम हट्टा कट्टा रहो, जब तुम सेहतमंद रहो, जब तुझ में खैर रहे, जब तुझ में अच्छाइयाँ रहे, तो तुम उस वक्त इतनी अच्छाइयाँ कर लो, इतनी भलाइयाँ कर लो, सेहतयाबी में, तंदुरुस्ती में, सेहत और जो है अपने तवानाई में, जो मौत ने क्या कहते हैं बीमारी में किफायत कर जाए। वली हयातिका ले मौतिका, सुनो मेरे साथियों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वली हयातिका ले मौतिका, अपनी जिंदगी में इतना अल्लाह को राजी कर लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छाइयाँ और भलाइयाँ करके इतना खुश कर लेना जब मौत के बाद तुम्हारे लिए नफा बख्श हो, मौत के बाद जब तुम कब्र में जाओ तो तुम्हारी आहें इस तरह ना हो, अल्लाह तो दुनिया में दोबारा मुझे क्यों नहीं भेज देता, क्या मैं जा करके नमाज पढ़ करके आता, अब मैं जा करके सदका करके आता, अब मैं जा करके अपने मालों का ज़कात भी निकाल करके आता, अब मैं जा करके लोगों को भलाई का हुक्म भी दे करके आता, अब मैं जा करके लोगों से जंगे भी करके आता, बुराई से रोक करके भी आता। ये ख्वाहिश ना है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद दोबारा आने की अल्लाह की तरफ से कानून नहीं है। वहाँ पर आपकी आहें ऐसी ना हो क्या मेरी बर्बादी आज मुझे खबर दबा रही है,
میری دائیں پسلی بائیں جانب آ رہی ہے اور بائیں پسلی دائیں جانب آ رہی ہے. ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی. میری اولاد میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ میری اولاد میرے لیے صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ میری اولاد کچھ میرے نام سے خیر کا کام کیوں نہیں کرتے کہ مجھے ان کی نیکیاں ملتی، مجھ سے یہ سزائیں ختم کر دی جاتی؟ اس طرح کی خواہش نہ ہو. جب تک زندہ ہو، جسم میں جان موجود ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو اور موت سے پہلے اتنے اچھے کام کر لو، اتنا اللہ کو راضی کر لو، اتنا خوش کر لو جو موت کے بعد تمہارے لیے نفع بخش ہو، کافی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس میں آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر آدمی ہے یا ایک راہگیر ہے، راستہ چلنے والا ہے، یا اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، گنو. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا ترکن الی الدنیا، کہ میرے بھائیو لا ترکن الی الدنیا، تم لوگ دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، دنیا بہت لبھائے گی. لا ترکن الی الدنیا، دنیا کی طرف تم مت جھکنا. ولا تتخذها وطنا، سن لو کائنات کے لوگوں، تم دنیا کو اپنا وطن نہ بنانا. کیوں کہا وطن نہ بنانا؟ لوگوں کو وطن سے بہت محبت ہوتی ہے، وطن کے لیے ہر کوئی مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہم اور آپ بھی ہیں، اپنے وطن کو غیروں کے ہاتھ میں نہیں کر لیں گے. ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ ہے، ہر وطنی کے خون میں یہ وطن کی محبت جاگزی ہے کہ اپنے وطن کے لیے وہ مر سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذْهَا وَطَنًا، دنیا کو تم جہاں کہیں بھی رہو ان کو اپنا وطن نہ بنانا. یعنی دنیا سے اتنی محبت مت کرنا کہ آخرت کو بھول جاؤ. دنیا میں اتنا زیادہ جی مت لگا دینا کہ آخرت کی تیاری ہی نہ کرو. ولا تحدث نفسك بالبقاء بها، سن لو اپنے آپ کو دنیا میں ہمیشہ باقی رکھنے کا نہ سوچنا. ایسا مت سوچنا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں تو دولت کماؤں گا، ایک بنگلے بنا لیا، اب دوسرے کی تیاری ہے، اس کو خوبصورت کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، اس میں مت لگے رہنا. ولا تتعلق منها بما يتعلق بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. سنو، دنیا کے اندر اپنے اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے تعلق قائم نہ کرنا، دنیا میں اتنا زیادہ روابط اور اتنا زیادہ تعلقات نہ بنانا. بالکل ویسے ہی جیسے ایک اجنبی آدمی دوسرے وطن میں جاتا ہے اور دوسرے وطن میں جا کر کے وہاں کوئی تعلق نہیں بناتا، دوسرے وطن میں جا کر کے وہاں کی کسی چیز سے کوئی محبت نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے دل میں یہ فکر رہتی ہے کہ میں اپنے وطن کب لوٹوں، کب گھر پہنچوں. تو ایسا دنیا کو سمجھے، یہاں جی مت لگانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے اسے صحیح کہا ہے، جو روایت کہے اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کی کیا حیثیت تھی آپ کے پاس. اللہ کے وسلم فرماتے ہیں لا تتخذوا الزیعة، سن لو کائنات کے لوگوں، تم دنیا میں اپنی جائیداد مت بنانا. لا تتخذوا الزیعة، تم دنیا میں کھیتی کی زمینیں اتنی زیادہ نہ کر لینا، اپنا فارم ہاؤس اتنے زیادہ نہ بنا لینا، اپنی فیکٹریاں اتنے کثرت سے نہ بنا لینا، اپنی تجارتی منڈی اتنا زیادہ نہ جما لینا کہ تم دنیا میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاؤ، اتنا زیادہ تم جو ہے جٹ جاؤ، لگ جاؤ کہ دین کے کاموں کے لیے تمہیں مہلت ہی نہ ملے، وقت ہی نہ ملے. ایسا مت کرنا.
اور مکمل طور پر تم دین سے لاپرواہ ہو جاؤ اور اس کی احساس تمہارے دل کے اندر بھی نہ ہو، فترغبوا فی الدنیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اتنے زیادہ جائیداد ہوں گے، اتنی زیادہ کاروبار آپ کی ہوگی، اتنی زیادہ فیکٹریاں ہوں گی، اتنے زیادہ مشغول، اتنے زیادہ آپ جو ہے مشغول ہوں گے، اتنے زیادہ آپ جو ہے فارم ہاؤس بنا لیں گے تو اسی میں مصروف رہ جائیں گے، فترغبوا فی الدنیا، اور دنیا میں جی لگا بیٹھیں گے اور ہمیشہ کہیں گے مجھے موت نہ آئے، کوئی بیماری ہو، کتنے سے کتنے رقم ختم ہو خرچ ہو جائے لیکن مجھے موت نہ آ جائے۔ یہی آپ دعا کرو گے کہ مجھے ابھی زندگی اور 70 سال ملے، 90 سال ہونے کے بعد مرنے کا من نہیں کرے گا، چاہیں گے کہ ہمیں زندگی اور سے اور ملے۔ فترغبوا فی الدنیا، تم دنیا میں جی لگا بیٹھو گے، اگر دنیا میں اتنے کثرت سے جائیدادیں بنا لو گے، کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کو لبھانے والی چیزیں تھی جس سے انسان کا ایمان خطرے میں آ سکتا تھا، تو یہ تنبیہ کر دیا کہ دنیا میں اتنے زیادہ مت لگ جانا کہ تمہیں دین کے کاموں کے لیے چھٹی ہی نہیں ملے، جیسے ہمارے اور آپ کے ابھی کہنا ہے۔ کیا کرے، ٹائم نہیں ملتا اس لیے وقت پر نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، اتنا زیادہ کام بھاگ دوڑ دن بھر رہتا ہے، وقت نہیں مل پاتا۔ کوشش تو ہوتی ہے نماز پڑھنے کی لیکن وقت نہیں نکلتا ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ بولتے ہیں نا، بولتے ہیں قرآن پڑھنا جانتا ہوں، پڑھنے کا من بھی کرتا ہے، خواہش بھی ہوتی ہے لیکن وقت نہیں نکل پاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ نیک کام بہت کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ملتا ہے کہ ان کاموں میں جا کر کے شرکت کروں۔ یہ سب بہانے ہم لوگوں کے پاس سے میرے بھائیوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیادت میں گیا۔ میں اپنے ماموں سے پوچھا، ماموں جان کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے؟ میں نے دیکھا کہ میرے ماموں زارو قطار رو رہے ہیں۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں کس وجہ سے رو رہے ہو؟ کیا آپ کے بدن میں درد ہے؟ کیا آپ کو اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اس درد سے تکلیف سے رو رہے ہیں، یا پھر دنیا کی لالچ ہے؟ تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب تم دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ کہتے بھانجا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا کی لالچ مجھ میں ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے بدن میں درد ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میری رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، میں آج سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اس عہد کو پورا نہیں کر سکا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ کون سا عہد تھا۔ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دنیا کے مالوں میں تمہارے لیے صرف ایک خادم یا غلام کافی ہے، اور اس کے ساتھ جہاد کے لیے ایک سواری کافی ہے۔ یعنی دو چیز، ایک خادم اور جہاد کے لیے ایک سواری، یہ اتنا مال صرف تمہارے لیے کافی ہے، باقی کے پیچھے اپنے وقت ضائع اور برباد نہ کرنا۔ لیکن جب میرا انتقال کا وقت آ رہا ہے، جب میں مرض الموت کے اندر مبتلا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عہد کو پورا نہ کر سکا، اور آج اس حالت میں میرے پاس زیادہ کچھ مال بچا ہوا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیو پتہ کیا چلتا ہے تو ان لوگوں میں ایک احساس بھی تھا کہ نبی نے جتنی دولت کہا تھا رکھنے کے لیے اس سے زیادہ میں نے کما لیا، اس سے زیادہ میرے پاس ہے، میں آخرت میں کیا کروں گا؟ نبی کے ایک وعدہ بھی نہیں پورا کر سکا، مجھے کامیابی کیسے ملے گی؟ اس لیے ہمیں دنیا کے پیچھے اپنی اصل جو انجام آخرت ہے اس کو برباد نہیں کرنا۔ ہم کو دنیاوی کام کاج کی ضرورت ہے، ہم
دنیاوی کام کاج کے ساتھ ساتھ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں. آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیاوی کام کرے تو وہ ملعون نہیں ہے. ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے سچائی اور امانت پر جمے رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو آپ خوش نصیب ہیں. اور اگر آپ نے سچائی کی پابندی نہیں کی، امانت کی پابندی نہیں کی، اور آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، دین اور شریعت کا کوئی پرواہ نہیں کی، تو آپ مان لیجئے شاید اللہ کی رحمت سے ان محروم بدقسمتوں میں سے میرا نام بھی لکھ دیا گیا. غور کر کے اگر اللہ نے حیات دیا ہے تو اپنا رخ چینج کیجئے، پلٹیے دین کی طرف. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ جب تک تو ہم لوگ کو اس دنیا میں رکھ، دنیاوی کام کاج کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تجھے راضی، تجھے خوش کرنے کے لیے اچھے کام کرتے رہنے کی توفیق دے.